السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاٹ وتھ ساجد علی۔ ویورز، ایک دیہاتی زمیندار کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر و بیشتر شہر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس زمانے میں سفر زیادہ تر لوگ پیدل یا کوئی سواری کے لیے جانور استعمال کرتے تھے۔ اس دیہاتی زمیندار کا گاؤں شہر سے بہت دور تھا۔ ایک شہری تاجر سے اس کے کافی اچھے تعلقات تھے، اس لیے وہ زیادہ تر قیام اسی تاجر کے گھر پر کرتا تھا۔ بعض اوقات 1 یا 2 ماہ بھی اگر اسے ٹھہرنا پڑتا تو اسی کے ہاں ہی رہتا۔ وہ شہری تاجر اس کے خورد و نوش اور ہر طرح کی ضروریات بخوشی پوری کرتا تھا۔ جب وہ زمیندار اپنے گاؤں واپس جانے لگتا تو شہری تاجر اور اس کے بیوی بچوں کو اپنے گاؤں میں آنے کی دعوت دیتا۔ ایک دفعہ اس زمیندار کو بعض ضروری کاموں کی وجہ سے اس تاجر کے ہاں 2 سے 3 ماہ تک قیام کرنا پڑا۔ کام پورا کرنے کے بعد جب وہ گاؤں واپس جانے لگا تو اس نے پھر تقاضا کیا کہ جناب، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں آپ کے احسانات مہمان نوازی کے نیچے دب گیا ہوں۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں موسم بہار کی فضا بڑی خوشگوار ہوتی ہے، ہر طرف سبزہ لہلہاتا ہے، رنگ برنگے پھول جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اس سال اپنے بال بچوں کے ہمراہ ضرور تشریف لائیں۔ ویورز، ایک دن شہری تاجر کے بچوں نے کہا، ابا جان، چاند، بادل اور سایہ بھی سفر کرتے ہیں، آپ نے اپنے دیہاتی دوست کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس بیچارے کو بھی اپنے احسانات کا حق ادا کرنے کا ایک بار موقع دیجیے، آپ سفر سے کیوں گھبراتے ہیں؟ شہری تاجر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن داناؤں نے کہا ہے کہ جس سے تم نے بھلائی کی ہو اس کے شر سے بچو۔ حد سے زیادہ دوستی کا نتیجہ دشمنی ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کے گاؤں تک پہنچنے کے لیے ہمیں جنگل و بیاباں اور صحرا سے گزرنا پڑے گا، سفر تکلیف دہ اور بڑا خطرناک ہے۔ شہری تاجر کے فرزندوں نے برادران یوسف علیہ السلام کی طرح کہا، ہم جنگل میں سیر کرتے اور کھیلتے کودتے چلیں گے، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ جانبازی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جدا اور گرفتار بلا ہونا پڑے گا۔ کسی کے کہنے پر جان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک دفعہ باز نے مرغابی کا شکار کرنے کے لیے اسے یہ کہہ کر پانی سے باہر نکلنے کو کہا کہ بی مرغابی، آج کل کھیتوں میں بڑی بہار ہے، رنگ برنگے کدریزے لہلہا رہے ہیں، مگر عقل مند مرغابی نے جواب دیا، تمہیں یہ پرفضا بہار مبارک ہو، ہمیں پانی کا حصار کافی ہے، ہم اسی پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ تقدیر کسی تدبیر سے نہیں ٹل سکتی۔ بچوں کے اصرار پر شہری تاجر کے تمام ہیلے بیکار ہو گئے، آخر کار سفر اختیار کرنے اور گرفتار مصیبت ہونے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے سامان سفر باندھا اور بڑی خوشی خوشی اس امید پر گھر سے نکلے کہ دعوت دینے والا بڑی زمینوں اور باغات کا مالک ہے، وہ ہمیں اپنی جان سے عزیز رکھے گا، مگر انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ گاؤں میں احمق لوگ بھی رہتے ہیں جن کے پاس رہنے سے عقل بے نور ہو جاتی ہے۔ شہری تاجر نے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی خوشی جنگل و صحرا کا رخ کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ سفر سے بادشاہی ملتی ہے، حلال سفر ہی سے بدر کامل بنتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی گھر سے نکل کر بادشاہی ملی۔ اسی امید پر انہوں نے دن کو سورج کی گرمی برداشت کی اور رات کو مختر شماری کی۔ راہ سفر کی سختی گاؤں جانے کی خوشی میں بہشت معلوم ہو گئی۔ ان کے دلوں میں گاؤں کی پربہار فضا بسی ہوئی تھی۔ اہل دنیا کا
قاعدہ یہی ہے کہ وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں۔ تاجر اور اس کے اہل و عیال کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ گاؤں میں ہر قسم کی آسائش ان کا انتظار کر رہی ہے اور ہمیں وہاں پہنچ کر عیش و آرام مل جائے گا۔ ویورز، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ جب وہ کسی پرندے کو گاؤں کی جانب پرواز کرتا دیکھتے تو ان کا جی چاہتا کہ اس طرح اڑ کر وہ بھی جلد از جلد گاؤں جا پہنچے۔ اس طرف سے جو ہوا آتی وہ اسے زندگی کا تازہ پیغام سمجھتے، پر صحبت سفر میں انہوں نے ایسی تکلیف اٹھائی جیسے مرغے خاکی پانی میں اٹھاتا ہے۔ تھکے ماندے 1 مہینے کے بعد جب اس گاؤں میں پہنچے تو ان کا آب و دانہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک حریص پرندہ دانے کو بادام سمجھ کر جال کی طرف آنکھیں بند کر کے لپکتا ہے اور گرفتار دام ہو جاتا ہے۔ جب ان مسافروں کو اس زمیندار کا گھر سامنے نظر آیا تو وہ اسے اپنا گھر سمجھ کر اس کی طرف لپکے، مگر دروازہ بند پایا۔ اس پر شہری تاجر بڑا حیران ہوا، مگر یہ درستی کا موقع نہ تھا، کیونکہ جب کنویں میں گر پڑے تو وہاں تیزی کام نہیں آتی۔ اس دیہاتی کو جب ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ روپوش ہو گیا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دے کر اس زمیندار کو اپنے آنے کی خبر دی۔ اندر سے جواب ملا، وہ ان دنوں کسی منزل کو پانے کے لیے چلہ کشی میں ہے اور ان پر مجذوبیت کا رنگ غالب ہے۔ وہ بے سہارا قافلہ دروازے کے باہر ہی ٹھہر گیا۔ بچوں کی ساری تمناؤں اور خواہشوں پر پانی پھر گیا۔ ان کے پاؤں میں چھالے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ آرام دہ بستر پر سونے والوں نے وہ دن رات کانٹوں پر گزارے۔ تیسرے دن تاجر کی اس دیہاتی پر نظر پڑ گئی۔ سلام و دعا کے بعد کہا، میں فلاں شخص ہوں جسے آپ نے سالہ سال سے دعوت دے کر گاؤں آنے پر مجبور کیا۔ اس دیہاتی نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ دیہاتی نے کہا، بھائی میں تو دن رات اللہ کی یاد میں کھویا رہتا ہوں، مجھے اپنے وجود کی بھی خبر نہیں اور یہ بھی پتہ نہیں میری ہستی کیا ہے۔ خدا کے سوا مجھے تو کسی بات کا ہوش نہیں۔ شہری تاجر نے کہا، او بھائی، جس کے ہاتھ سے جو شخص پیٹ بھرے اس کی آنکھ شرماتی اور سر نیچا ہو جاتا ہے۔ دیہاتی نے شہری تاجر کی باتیں سنی انسنی کر دی۔ تیسری رات بھی انہوں نے تارے گنتے ہوئے ہی گزار دی۔ چوتھے دن موسم ابر آلود ہو گیا۔ شام کو آندھی طوفان نے انہیں آ گھیرا۔ سر چھپانے کے لیے جو انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا وہ اس سے بھی گئے۔ شہری تاجر کہنے لگا، شاید قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح شریف لوگ بے بسی کے عالم میں کمینوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اسی طرح شہری تاجر بھی مجبور ہو کر دیہاتی کے دروازے پر گیا اور بہت رویا دھویا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس دیہاتی کمینے نے دروازہ کھولا۔ تاجر نے مجبور اور بے بس ہو کر کہا، بھائی میں اپنے تعلقات اور جملہ حقوق سے دستبردار ہوتا۔ ہم ایسی سختی کے عادی نہیں تھے جو ہمیں یہاں دیکھنی پڑی۔ خدا کے واسطے ہمیں راہی مسافر سمجھ کر کوئی چھت والی جگہ دے دے، خدا آخرت میں تجھ کو اس کی جزا دے گا۔ اگر تجھے یہ منظور نہیں تو مجھے قتل کر ڈال، میں اپنا خون تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس جاڑے کے موسم میں اب ان معصوم اور بے گناہ بچوں کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ دیہاتی میں زبان نے کہا، ہمارے چوکیدار کا ایک کمرہ ہے، وہ رات کو تیروں کمان لے کر ہمارے مال مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ چوکیدار والا کمرہ تم لے لو اور رات کو تیروں کمان لے کر اس کی جگہ ڈیوٹی دو۔ شہری تاجر نے کہا، اس وقت میں ایسی 100 خدمتیں کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر جنگلی جانور کی بھنک بھی میرے کانوں پہ پڑ گئی تو آواز پر تیر چلا کر اس کو ہلاک کر دوں گا۔ غرض اس وعدے پر وہ اپنے اہل و عیال کو باغبان کی کوٹری میں لے گیا۔ وہ جگہ نہایت تنگ اور مچھروں اور پسروں کا گھر تھی۔ وہ بیچارے اور مصیبت میں پھنس گئے۔ بہرحال شہری باؤ تیروں کمان ہاتھ میں لیے اپنا فرض بجا لا رہا تھا کہ آدھی رات گزرنے پر اس نے محسوس کیا کہ بھیڑیا آ گزرا ہے۔
اس نے نشانہ جوڑ کر تیر چلایا اور وہ سیدھا نشانے پر جا لگا۔ حیوان زخمی ہو کر گر پڑا۔ گرتے ہی اس کے منہ سے آواز نکلی جس کو سن کر دیہاتی فوراً باہر آیا اور زور زور سے دعائی دینے لگا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کر دیا کہ تو نے میرا گدھا مار دیا ہے۔ تاجر نے کہا، تم اچھی طرح جا کر دیکھ لو، اندھیری رات ہے، آندھی طوفان اور بارش میں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیہاتی نے کہا، خواہ کیسی ہی زور کی ہوا چل رہی ہو، مجھے اپنے گدھے کی آواز کی ایسی شناخت ہے جیسے شراب اور پانی کی، سو جانوروں کے ریوڑ میں بھی اپنے گدھے کی آواز پہچان لیتا ہوں۔ یہ سن کر شہری تاجر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، اے بے حیا، تو نے تاریکی اور جاڑے کے موسم میں اپنے گدھے کی آواز تو پہچان لی اور اپنے 10 سال کے رفیق کو نہ پہچان سکا؟ میری مروت اور احسان کو خاک میں ملا دیا اور بہانہ یہ کیا کہ میں فنا فی اللہ ہو گیا ہوں۔ مجھے تو دنیا و مافیا کی خبر نہیں، مگر آدھی رات کو آواز خر کی شناخت کر لی۔ اپنے آپ کو عاشق الہی ظاہر کیا، مگر یاران شیطان سے گاٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں تو لوہا موم ہو جاتا تھا، تو موم کو لوہا بنا رہا ہے۔ تیرے جیسے بے وقوف، چال باز اور احسان فراموش سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکاروں اور کمینوں کو اسی طرح ہی رسوا کرتا ہے۔ ویورز، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، اور کسی کے لیے اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں نہ ڈالو کہ اتنا لمبا سفر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کر کے کتنی بڑی مصیبت میں وہ تاجر گرفتار ہو۔ احمق، بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو تو اس کے شر سے بچنا چاہیے۔ اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ پوائنٹ ہے، یہ ڈاٹ ہے، یہ نقطہ ہے، اور ہمیں احسان فراموش سے بچنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔